بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف کے سمندر کا گوہر نایاب، ابتدائی حالات اور علم کا آغاز۔ حضرت ابو الحسن شاذلی کا اصل نام علی بن عبداللہ بن عبد الجبار تھا اور آپ کا نسب سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ذریعے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی پیدائش 593 ہجری میں قریب یونس کے علاقے غمارہ یا شاذلہ میں ہوئی۔ شاذلہ کی نسبت سے آپ کو شاذلی کہا جاتا ہے۔ آپ بچپن ہی سے نہایت ذہین، خاموش طبیعت اور عبادت گزار تھے۔ آپ کے والدین متقی اور بامل مسلمان تھے جنہوں نے آپ کی تربیت دینی ماحول میں کی۔ قرآن مجید آپ نے کم عمری میں ہی حفظ کر لیا اور شریعت کا ابتدائی علم حاصل کرنے کے بعد آپ کو علم باطن کی جستجو ہونے لگی۔ علم ظاہر سے علم باطن کی طرف سفر۔ حضرت شالی نے مراکش، فاس اور دیگر اسلامی شہروں کا سفر کیا اور علماء کرام سے ظاہری علوم یعنی تفسیر، حدیث، فقہ، اصول نحو اور لغت میں کمال حاصل کیا۔ لیکن جوں علم بڑھتا گیا دل کی بے قراری بھی بڑھتی گئی۔ کچھ ایسا تھا جو کتابوں میں نہیں تھا، ایک ایسی روشنی، ایک ایسی قربت جو صرف دل کو ملتی ہے۔ اسی تلاش نے انہیں عظیم ولی حضرت عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں پہنچایا۔ انہوں نے دیکھا تو فرمایا، اے علی، تمہیں وہ علم ملنے والا ہے جو کتابوں سے نہیں بلکہ دلوں سے منتقل ہوتا ہے۔ یہاں سے حضرت شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روحانی سفر شروع ہوا۔ حضرت عبدالسلام نے آپ کی تربیت فرمائی، ذکر و فکر کے آداب سکھائے اور دل کی صفائی کا راز عطا کیا۔ تصوف کا نیا چراغ، طریقت شاذلیہ کی بنیاد۔ شیخ عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خلافت حاصل کرنے کے بعد حضرت شاذلی نے تیونس، مراکش اور پھر مصر کا رخ کیا۔ مصر میں آپ نے عین شمس اور اسکندریہ میں قیام فرمایا اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا۔ یہیں سے سلسلہ شاذلیہ کی بنیاد پڑی۔ اس سلسلے میں باطن کی اصلاح، ذکر الہی، شریعت پر کامل عمل اور دنیا کے اندر رہ کر دین پر استقامت اختیار کرنا بنیادی عناصر تھے۔ شاذلی سلسلہ کا خاصہ یہ ہے کہ یہ تصوف کو خانقاہی جمود سے نکال کر ایک فعال زندگی میں لے آتا ہے۔ آپ کا پیغام تھا، دل اللہ سے جڑا رہے، ہاتھ دنیا میں کام کرتے رہیں۔ توکل، فکر اور قرب الہی کی مثال۔ حضرت شاذلی کا توکل اور فکر بے مثال تھا۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ آپ حج پر جا رہے تھے۔ قافلے والوں نے پوچھا، کیا آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے؟ آپ نے جواب دیا، میرا سامان میرے رب کے پاس ہے۔ راستے میں لوگوں کا زاد ختم ہو گیا، لیکن حضرت شاذلی کی ضرورتیں غیبی طریقے سے پوری ہوتی رہیں۔ کبھی کوئی اجنبی کھانا لے آتا، کبھی قدرتی ذرائع سے پانی اور خوراک میسر آتی۔ یہ سب اللہ پر کامل بھروسہ اور ذکر کی برکت تھی۔ آپ فرماتے تھے، جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ علم، روحانیت اور اصلاح امت کا جامع امتزاج۔ حضرت شاذلی نہ صرف صوفی تھے بلکہ فقیر، مفسر اور مصلح بھی تھے۔ ان کی مجالس میں علماء، فقراء، تاجر، سلاطین اور عام لوگ سب شریک ہوتے۔ آپ ہر طبقے کے لوگوں سے ان کے مزاج اور فہم کے مطابق بات کرتے اور اللہ کے قریب لاتے۔ آپ کی مشہور تصانیف میں حزب البحر دعاؤں کا عظیم مجموعہ، حزب النصر، القصیدۃ الشاذلیہ، یہ سب روحانی طاقت، اللہ پر توکل اور دعا کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت اور کرامات۔ حضرت شاذلی کی دعا سے مریض صحت یاب ہو جاتے، گمراہ راہ ہدایت پا لیتے اور دلوں میں سکون اتر جاتا۔ ان کی زبان میں تاثیر اور دل میں سچائی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا جس کا دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت نے صرف اتنا فرمایا،
اپنے دل میں اللہ کا نام لے آؤ، سب محبتیں خود بخود نکل جائیں گی۔ اس شخص کی زندگی بدل گئی۔ وصال کی پیش گوئی اور آخری سفر ہجری میں 656 ہجری میں حضرت ابو الحسن شاذلی کے حج کے ارادے سے روانہ ہوئے قافلے سے روانگی سے قبل آپ نے فرمایا، اس بار میرے جسم کا مکہ مکرمہ میں داخلہ نہیں ہوگا مگر میری روح وہاں پہنچے گی۔ راستے میں وادیہ حمیسرہ میں آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کا مزار آج بھی وہیں موجود ہے اور زائرین روحانی سکون کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کا پیغام آج کے لیے۔ حضرت ابو الحسن شاذلی کا پیغام آج کے دور میں اور بھی اہم ہو چکا ہے۔ دنیا میں رہو مگر دل اللہ کے ساتھ ہو۔ علم و عمل کو ساتھ لے کر چلو۔ دنیا کی خواہشات کو ترک کرو مگر ذمہ داری سے زندگی گزارو۔ ذکر الہی کو ہر حالت میں جاری رکھو۔ اللہ پر توکل کو زندگی کا مرکز بناؤ۔ اختتامیہ دعا۔ یا اللہ ہمیں حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے سبق لینے کی توفیق دے۔ ہمیں ان جیسا دل عطا فرما جو تیرے ذکر سے زندہ ہو، اور ان جیسے اعمال عطا فرما جو تیری رضا کے لیے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے JV انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔